وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 12 ہے رفاقت بدل ڈالو۔ اس رکوع کے 2 مین پوائنٹس ہیں، نمبر 1 رفاقت بدل ڈالو، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی رفاقت کے حقداروں کی خصوصیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ منافق یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرنے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ رب العزت نے فرمایا، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان میں دوڑ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ مصیبت کا چکر ہمیں نہ پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کو لے آئے یا اپنی جناب سے کوئی معاملہ لے آئے تو ان باتوں پر نادم ہوں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پکی قسمیں کھائیں کہ بلا شبہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ یہاں یہ جو بات ہے نا، حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال، ان کی نمازیں، روزے، صدقہ و خیرات، ان کا والدین کی خدمت کرنا، ان کا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اصل میں اعمال کے برابر ہونے کا انحصار ایمان اور اخلاص پر ہے۔ نفاق کے ساتھ جو دینداری کی نمائش ہوتی ہے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے میزان میں کوئی وزن نہیں ہے۔ نفاق کے ساتھ پڑھی گئی نمازیں، روزے، صدقے سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ نفاق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کسی کے عمل کا کوئی اجر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ وہ مومنوں پر بہت نرم اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نقل کیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھے بہت پسند ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور میرا بندہ فرائض کے بعد نفل عبادات کے ذریعے سے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھے اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ تو محبت کا حقدار کون ہے؟ انسان کے پاس دینے والی سب سے بڑی چیز محبت ہے۔ انسان کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ جو ایمان رکھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں شدید تر ہوتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، یقیناً تمہارے دوست اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا
تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جماعت اور اس کے گروہ میں وہ لوگ شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عبودیت کا یعنی عبادت کا اور غلامی کا، ولایت کا اور رسول اللہ سے اور مومنوں سے ولایت کا تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت میں بہترین انجام تک پہنچانا ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو محبوب رکھنا، مومنوں پر نرم، کافروں پر سخت، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جھکنا، اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنانا، اور جن کاموں سے روکا گیا یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست بنانا، ظلم کرنا، نفاق میں دوڑ دھوپ کرنا، اپنے دین سے پھرنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، دین کا علمبردار بننا ہے، وہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے جو سچی دینداری کی علامت ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے دین کے دشمن۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ دین کے دشمن، دشمنی کی وجہ، دشمنوں کی خصوصیات، دشمنی کی سزا، دین کی پکار اور تعلق باللہ۔ یہودیوں کو دوست بنانے سے روکا گیا کیونکہ انہوں نے اہل اسلام کے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کو اور ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اپنا دوست مت بناؤ، انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے۔ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ کہہ دو کہ اہل کتاب نہیں تم ہم سے انتقام لیتے سوائے اس کے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور بلا شبہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے جو برے لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ کہہ دو کیا میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے زیادہ برے لوگ ہیں؟ وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا، اور ان میں سے جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہی لوگ مقام کے اعتبار سے بدتر ہیں اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ اور وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور یقیناً اسی کے ساتھ ہی نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے۔ اور آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ میں اور زیادتی میں اور حرام کھانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ یقیناً برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یہودیوں کے علماء انہیں گناہوں سے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے تھے۔ اس پر رب العزت نے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، رب والے اور علماء انہیں گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی نے ایک خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگوں تم سے اگلے لوگ اسی بنا پر ہلاک کر دیے گئے کہ وہ برائیاں کرتے تھے تو ان کے عالم اور اللہ والے خاموش رہتے تھے۔ جب یہ عادت ان میں پختہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قسم قسم کی سزائیں دیں۔ بس تمہیں چاہیے کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم پر بھی عذاب آ جائے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ یقین رکھو کہ اچھائی کا حکم برائی سے ممانعت نہ تو تمہاری روزی گھٹائے گا اور نہ تمہاری موت کو تم سے قریب کر دے گا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے جس قوم میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ لوگ قدرت رکھنے کے باوجود اور غلبے کے باوجود اسے نہ مٹائیں تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلانا ہمارا فرض ہے۔ جہاں کوئی حق سے محروم ہے، علم نہیں رکھتا، اس کو علم کی طرف بلانا چاہیے۔ جو کوئی برائی کرتا ہے اس کو برائی سے روکنا چاہیے، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے۔ پھر تذکرہ یہودیوں کی سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا، اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ ہاتھ تو انہی کے باندھے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں،
وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے اکثریت کی سرکشی اور کفر میں یقیناً اضافہ کر دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک بغض اور عداوت ڈال دی ہے۔ جب بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، اور زمین میں فساد کی کوششیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو میری راہ میں خرچ کرو، میں بھی تم پر خرچ کروں گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کے مسلسل خرچ سے بھی کم نہیں ہوتا، اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ واقعتاً اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمت کی جنتوں میں داخل کرتے، اور اگر واقعتاً وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو ان کے رب کی جناب سے ان پر نازل کیا گیا ہے تو وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی رزق پاتے۔ ان میں سے ایک گروہ درمیانی روش پر ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ بہت ہی برا عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے۔ سورہ الاعراف میں ہے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اسی کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ کرنے والے کام ہے کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا، ایمان لانا، تقوی کی روش اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، راست روی اختیار کرنا، جن کاموں سے روکا گیا دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنانا، اذان کا مذاق اڑانا، دین کی تعلیم کو قبول کرنے پر دوسروں سے بگڑنا، فسق اختیار کرنا، طاغوت کی بندگی کرنا، سیدھے راستے سے بھٹکنا، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنا، حرام کے مال کھانا، علماء اور درویشوں کا گناہ اور حرام کھانے سے نہ روکنا، سرکشی اور باطل پرستی میں بڑھنا، زمین میں فساد برپا کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنی نفسیاتی کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا نظریاتی انحراف ہے۔ دو مین پوائنٹس ہیں، ایک تو انحراف ہے اور دوسرے اس کو دور کرنے کی ذمہ داریاں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے بے خوف ہو کر اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جو شخص تم میں سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر جو کچھ نازل کیا تھا اس میں سے آپ نے کچھ چھپا لیا تھا وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اے پیغمبر جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں نبی کریم کے لیے پہرے کا انتظام کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے قبے سے سر نکال کر فرمایا لوگوں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے دشمن سے بچا لے گا۔ آپ کہہ دیں اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو اور اس کو جو تمہارے رب کی جناب سے تم پر نازل کیا گیا ہے، اور وہ ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا۔ چنانچہ آپ کافر لوگوں پر غم نہ کریں، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور سابی اور عیسائی، جو شخص بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی جانب بہت سے رسول بھیجے تھے۔ جب بھی کوئی رسول
ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کوئی فتنہ نہ ہوگا، تو وہ لوگ اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، بلا شبہ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اور یقیناً جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کے بارے میں فرمایا کہ وہ کفر ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اس ایک ہی معبود کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں، تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے اور وہ اس سے بخشش نہیں مانگیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، یقیناً اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب دیکھیں ہم کیسے ان کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں۔ اب کہہ دیں کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، آپ کہہ دیں اہل کتاب اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو اور اس قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو اس سے پہلے یقیناً گمراہ ہو چکے، اور بہت سو کو انہوں نے گمراہ کر دیا اور وہ بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ یہ ایک دلیل ہے کہ دین میں غلو جائز نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ ہیں جو وضو کرتے ہیں تو اس میں پانی کا بہت کثیر استعمال کرتے ہیں، یا غسل کرتے ہیں تو بہت کثرت سے پانی استعمال کرتے ہیں۔ پانی کا استعمال ہر ایک کہتا ہے کہ پانی تو میں نے خود خریدا، اس کی قیمت پے کی ہے، اب کسی کو اس پر کیا اختلاف ہے۔ اب تو کافر بھی بولنا شروع ہو گئے سیو واٹر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسراف سے منع کیا ہے، ضرورت سے نہیں روکا، ضرورت کا استعمال کریں اور باقی دوسروں کے حصے کا بھی خیال رکھیں۔ کرنے والے کام ہیں اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کی کتاب کو قائم کرنا، ایمان لا کر نیک عمل کرنا، توبہ کرنا، جن کاموں سے روکا گیا سرکشی اور انکار میں بڑھنا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانا، اندھا اور بہرا بننا، کفر کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ظلم کرنا، دین میں ناحق غلو کرنا، گمراہوں کے خیالات کی پیروی کرنا، سواؤ سبیل سے بھٹکنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو ساری انسانیت تک پہنچانے کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخری آیات ہیں، بنی اسرائیل پر انبیاء کی زبان سے لعنت ہے۔ دو چیزیں اس کے مین پوائنٹس ہیں، لعنت کا سبب اور اہل ایمان کے ساتھ تعلق ہے۔ بنی اسرائیل پر ہر زبان سے لعنت کی گئی۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مریم، بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ لعنت کا سبب کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، اہل ایمان کے مقابلے میں انہوں نے کافروں سے دوستی کی، اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا، وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے جس کو وہ کر لیتے تھے، یقیناً بہت ہی برا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہیں جو ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یقیناً بہت ہی برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا۔
کہ ان پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے ہوتے جو ان کی جانب نازل کیا گیا تو وہ انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ آپ بلا شبہ ان لوگوں کی دشمنی میں جو ایمان لائے سب سے سخت یہود کو پاؤ گے اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، اور یقیناً آپ ان سب سے دوستی میں زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جو ایمان لائے، جنہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً ان میں علماء اور راہب ہیں، اور بلا شبہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ آپ بلا شبہ ان لوگوں کی دشمنی میں جو ایمان لائے سب سے سخت یہود کو پاؤ گے۔ اہل ایمان کے ساتھ تعلق کی بات ہے، یہود اور مشرکین دونوں دشمنی میں سخت ہیں، دوستی میں زیادہ قریب عیسائی ہیں، اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ عبادت کے ساتھ علم ایسی چیز ہے جو دل کو لطیف بنا دیتی ہے، علم کی وجہ سے دل نرم ہو جاتے ہیں، دلوں کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ، اس کے پیغمبر اور اس کی کتابوں کو ماننا، تکبر نہ کرنا، علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا کفر کی راہ اختیار کرنا، سرکشی کرنا، زیادتیاں کرنا، ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکنا، چھوڑ دینا، اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت اختیار کرنا، کافروں کو اپنا رفیق بنانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، برے کاموں کے ارتکاب پر خاموش نہیں رہنا، انشاءاللہ غیر جانبدار بن کر زندگی نہیں گزارنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں خود صالحیت اختیار کرنے کی، دوسروں کو نیکی کا حکم دینے کی اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا ارحم الراحمین۔ آسی ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اے پاک پروردگار تو تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، الہی تو تو غلطیوں سے گناہوں سے پاک کرنے والا ہے، الہی ہمارے سارے گناہ معاف کر دیجئے، الہی پہاڑوں جیسے گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں سے ہٹا دیجئے، الہی ہمیں پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، الہی اپنی پاک کتاب کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے، اسے ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجئے، ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی ہمیں خشوع والی نمازیں نصیب فرمائیے، الہی ہماری نسلوں میں اس دین کو جاری کر دیجئے، الہی انہیں اپنے دین کے لیے منتخب فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائیے۔ الہی تیری بندیاں تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، الہی تیرے اور ان کے بیچ میں کوئی دوسرا نہیں، الہی کسی دوسرے سے فریاد نہیں، الہی تیرے تو بندے کثیر ہیں،
تیرے کثیر غلام ہیں لیکن تیرے سوا ہمارا کوئی آقا نہیں۔ اے پاک پروردگار، تیرے در کو چھوڑ کر ہم کہاں چلے جائیں؟ الہی ہمیں اپنے در سے، الہی ہمیں اپنے سے دور نہ کرنا، اپنا قرب نصیب فرمانا۔ اے پاک پروردگار، آپ سے استدا ہے قیام اللیل نصیب کرنا، الہی اس قرآن کا سچا علم نصیب کرنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اس کو گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا۔ الہی آپ سے استدا ہے پاکستان کو خانہ جنگیوں سے، اکنامک کرائسس سے بچا لیجئے یا ارحم الراحمین۔ آپ سے استدا ہے الہی جس طرح سے پاکستانی معیشت کو برباد کرنے کے لیے الہی ہمارے دشمن سازشیں کر رہے ہیں، اے پاک پروردگار اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اس برے سرکل سے، وشیس سرکل سے نکال دیجئے یا ارحم الراحمین۔ آپ سے استدا ہے ہمیں غرباء کی محبت نصیب فرمائیے، الہی ہمیں ہمدردی اور ایثار اور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ آپ سے استدا ہے الہی اس شہر کو قرآن کا شہر بنا دیجئے، الہی آپ سے استدا ہے اس مجلس سے اپنے بہت ہی پیارے بندوں کو اپنے اس قرآن کی خدمت کے لیے منتخب کر لیجئے یا ارحم الراحمین۔ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے ناراض نہیں ہونا، الہی اپنی رضا کے ساتھ ہی ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اپنی رضا کے ساتھ ہی ہمیں موت عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ آپ سے استدا ہے جو دعائیں ہم نے کیں اور جو مانگنے سے رہ گئیں سب دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ